آج ہم ایک بہت ہی حساس اور اہم موضوع پر گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ رمضان کے دوران کینسر کے مریضوں کے لیے کھانے پینے کا خیال کیسے رکھا جائے؟ جی، اور مقصد یہ دیکھنا ہے کہ اس روحانی خواہش اور صحت کی جو پیچیدہ ضروریات ہیں ان میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ تو ذرائع کے مطابق سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو بار بار سامنے آتی ہے وہ ہے تیاری۔ بالکل، رمضان سے پہلے کی تیاری یہ سب سے اہم قدم ہے۔ اور اس تیاری میں پہلا قدم کیا ہوگا؟ سیدھا ڈاکٹر کے پاس جانا؟ جی، سب سے پہلے اپنے آنکولوجسٹ یا ماہر غذائیت سے بات کرنا۔ یہ کوئی عام مشورہ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک خانہ پوری نہیں ہے نا کہ بس پوچھ لیا؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت ہی ذاتی یعنی پرسنلائزڈ پلان بنتا ہے۔ آپ کے کینسر کی قسم کیا ہے، علاج کا کون سا مرحلہ چل رہا ہے، جیسے کیمو تھراپی ہو رہی ہے یا ریڈیشن، جی، اور آپ کی مجموعی صحت کیسی ہے، ان سب کو دیکھ کر ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرض کریں کہ ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے، اب رمضان شروع ہو گیا ہے، سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ پانی کی کمی؟ پانی کی کمی، جی، ڈی ہائیڈریشن سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ روزہ نہ رکھنے کے اوقات میں یعنی افطار سے سحری تک مسلسل تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اور یہ جو الیکٹرولائٹس کا ذکر آتا ہے، یہ کیا چیز ہے اور یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، علاج کے جو ضمنی اثرات ہوتے ہیں جیسے قے یا اسہال، اچھا، ان سے جسم سے نمکیات یعنی سوڈیم، پوٹیشیم یہ تیزی سے نکل جاتے ہیں، اور اس کی کمی سے پھر شدید کمزوری ہوتی ہوگی؟ بہت شدید کمزوری، پٹھوں میں کھچاؤ۔ اس لیے کھجوریں، کیلے، ناریل کا پانی یہ بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ صحیح، اور دیگر غذائی اجزاء پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، ان کا کیا کردار ہے؟ جی، پٹھوں کی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے پروٹین بہت ضروری ہے، جیسے کم چکنائی والا گوشت، مچھلی، انڈے۔ اور توانائی کے لیے؟ توانائی کے لیے جو ہیں پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس جیسے جو کا دلیا یا ملٹی گرین روٹی، تاکہ توانائی آہستہ آہستہ ملے۔ یہ ضمنی اثرات والی بات بہت اہم ہے کیونکہ یہ روزے کو اور مشکل بنا دیتے ہیں، ہے نا؟ جیسے تھکاوٹ یا متلی۔ جی بالکل، تھکاوٹ کے لیے تو سیدھا اصول ہے کہ آرام کو ترجیح دیں، جتنا ہو سکے آرام کریں۔ اور متلی کی صورت میں؟ متلی کے لیے نرم غذائیں کھائیں، تلی ہوئی مسالے دار چیزوں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ نرم غذا سے لوگ اکثر صرف کھچڑی یا دلیا ہی سمجھتے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی آپشنز ہیں؟ یقیناً، ابلی ہوئی شکرکندی ہے، سبزیوں کا سوپ ہے، یا پھلوں کی اسمودیز بہترین متبادل ہیں۔ یہ اچھا ہے، ان میں غذائیت بھی ہے اور یہ ہضم بھی آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ چلیں اب افطار اور سحری پر آتے ہیں۔ سحری کے لیے کوئی خاص ٹپ؟ سحری غذائیت سے بھرپور ہو لیکن ہلکی ہو، یہ بہت ضروری ہے، اور ایسی چیزیں شامل کریں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو، جیسے تربوز یا کھیرا۔ جی بالکل، اور سحری چھوڑنی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور افطار؟ دن بھر کی کمزوری کے بعد جسم کو توانائی کیسے دی جائے؟ افطار میں سب سے اہم اصول ہے بتدریج چلنا، ایک دم سے بہت زیادہ نہیں کھانا، آہستہ آہستہ۔ جی، روزہ پانی اور 1-2 کھجور سے کھولیں تاکہ جسم کو فوری توانائی اور ہائیڈریشن ملے، پھر تھوڑا وقفہ دیں 10-15 منٹ کا۔ جی، اور پھر ایک متوازن کھانا کھائیں جس میں تھوڑا پروٹین ہو، سبزیاں ہوں اور صحت مند چکنائی ہو۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مناسب منصوبہ بندی، ڈاکٹر کا مشورہ اور سب سے بڑھ کر اپنے جسم کی آواز سننے کی صلاحیت۔ جی، ان 3 چیزوں کے ساتھ یہ سفر ممکن ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جب کوئی شخص ایک سنگین بیماری کا مقابلہ کر رہا ہو تو روحانی عبادات کی تکمیل اور جسم کی طبی ضروریات کے احترام کے درمیان وہ ذاتی توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور ذاتی سوال ہے، جی، جس کا جواب ہر ایک کو اپنے لیے اپنی صورتحال کے مطابق خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔